کاکروچ پارٹی جو تھی یہ کیسے شروع ہوئی؟ کیا یہ صرف ایک مذاق تھا؟ نوجوانوں سے ان کے خواب چھین لیے گئے ہیں، نوجوانوں سے ان کی امید چھین لی گئی ہے، ان کی خاص چھاپ ہوتی ہے جو کہ ان کے کانشیسنس کو وہ ظاہر کرتی ہے۔ پوری دنیا میں لیفٹ اور رائٹ کی ایک واضح تقسیم تھی۔ اس وقت سیاست جو تھی وہ نظریات کی بنیاد پہ ہوتی تھی۔ اگر کسی بھیڑ کے چھتے کو آپ ہاتھ لگا دیں نا تو بھیڑ جو غصے میں نکلتے ہیں وہ آس پاس جو بھی ہوتا ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ آپ سب نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومینا، اور وہ تھا کاکروچ پارٹی کی لانچنگ۔ اچھا، یہ کاکروچ پارٹی جو تھی یہ کیسے شروع ہوئی؟ اس کی شروعات ہوئی ایک جج صاحب نے انڈیا میں طعنہ دیا نوجوانوں کو کہ وہ کچھ نہیں کرتے، بیکار ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بھارت کہ ایک نوجوان نے جو کہ بھارت سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، میرا خیال ہے امریکہ میں تھے، انہوں نے مزاح کے طور پہ ایک کاکروچ پارٹی جو تھی وہ اناؤنس کر دی، اور پھر یہ اتنی مقبول ہوئی کہ راتوں رات انڈیا میں اس کے ملینز فالوورز ہو گئے، اور اس نے اپنا ایک مینیفیسٹو بھی جاری کر دیا۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ وہ اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک تھریٹ تھا اسٹیٹس کو کے لیے یا حکمران طبقے کے لیے جو بھی کرتا دھرتا ہے وہاں کے۔ یہ بات تو واضح ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھارت میں ہوتا ہے وہ اس پورے خطے پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر کچھ پاکستان میں ہوگا یا کسی اور اسی خطے کے ملک میں ہوگا تو وہ اس پورے خطے کو اثر انداز کرے گا۔ تو پاکستان میں بھی پھر میں نے دیکھا کہ اس کی میمز بننی شروع ہوئیں، اور پی ٹی آئی تو ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ماہر ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے میں، تو انہوں نے اس کو اپنا لیا اور انہوں نے اس کا مینیفیسٹو بھی جاری کر دیا، اور وہ مینیفیسٹو جو تھا صرف ایک ایجنڈا پہ مشتمل تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تھی۔ اور پھر ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک اور پارٹی لانچ ہوئی جس کو جن زی پارٹی میرا خیال ہے کہا جاتا ہے، یعنی جنریشن زی پارٹی۔ یہ ساری چیزیں انٹرسٹنگ تو ہیں، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کچھ محرکات بھی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، کیا چیز تھی جس سے نوجوان جو تھے اتنے انسپائر بھی ہوئے، مشتعل بھی ہوئے، اور انہوں نے ایک ایکشن بھی لیا، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی ایکشن لیا ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک مذاق تھا یا اس کے پیچھے اور وجوہات تھیں۔ اب یہ سب کو معلوم ہے، مطلب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہی حال انڈیا میں ہے، یہی حال تیسری دنیا کے تمام ممالک میں ہے، بلکہ اب تو یہ آپ کو امریکہ اور باقی جو سو کالڈ ڈیولپ ملک ہیں وہاں پہ بھی نظر آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر طرف غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور تعلیم علاج کا جو نظام ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے، لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو رہا ہے، اور اس پہ نوجوان جو ہیں وہ مشتعل بھی ہوتے ہیں، ان کو غصہ بھی آتا ہے۔ اب نوجوان کیوں غصے میں ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مطلب بے روزگاری ہے اور باقی جو سارے پرابلمز ہیں، لیکن اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں سے ان کے خواب چھین لیے گئے ہیں، نوجوانوں سے ان کی امید چھین لی گئی ہے، نوجوانوں سے ان کا بہتر مستقبل وہ جو سمجھتے تھے کہ ان کا ہوگا وہ چھین لیا گیا ہے۔ ہر جنریشن کا جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے اس میں ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، اس میں ایک دنیا کو بدلنے کی خواہش ہوتی ہے، اس میں کچھ بہتر کرنے کی لگن ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر جنریشن میں نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو کسی طرح سے بدل دیں جو کہ سب کے لیے خوشحالی ہو، سب کے لیے امن ہو، وہ اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو پہلی جو جنریشنز تھیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں جو نوجوان تھے ان کو یہ آلموسٹ یقین ہوتا تھا کہ ان کی زندگیاں ان کے والدین کی زندگی سے بہتر ہوگی، زیادہ خوشحال ہوگی۔ لیکن جنریشن زی ایک ایسی جنریشن ہے جس کا کہا جاتا ہے کہ اس کا مستقبل شاید ان کے جو والدین تھے ان کے مستقبل سے بہتر نہ ہو، شاید اس سے خراب ہو، اور یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ تو نوجوانوں سے جب ان کی امید چھین لی جاتی ہے اور وہ جب صرف زندہ رہنے کی جو اسٹرگل ہے اس میں ہی اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کا سارا وقت، ساری توانائی، ساری جو انرجی ہوتی ہے وہ اسی میں خرچ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو زندہ رکھیں، اپنے آپ کو وہ مصروف رکھیں یا اپنے آپ کو پروڈکٹیو رکھیں کسی طرح سے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور نوجوانوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے مسائل ہوتے ہیں جو کہ حکمران طبقہ حل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہ کیا حل ڈھونڈتے ہیں؟ مطلب حکمران طبقہ کیا حل ڈھونڈتا ہے کہ ان کو جھوٹے نعروں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، ان کو ماضی کے قصے کہانیاں سنا کے ان کو لوریاں دی جاتی ہیں، ان کو وہ خواب دکھائے جاتے ہیں کہ ماضی ہمارا ایسا
تھا تو اب سے پھر سے ایسا ہونا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بجائے ہم ترقی کرنے کے معاشرہ جو ہے وہ یا پیچھے کی طرف جاتا ہے یا وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. مطلب معاشرے میں کوئی ہمیں حرکت نظر نہیں آتی, کوئی ایسا کام نہیں نظر آتا, کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا جس سے کہ ہمیں لگے کہ اب معاشرہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر جنریشن جو ہے وہ اس کی جو کانشیسنیس ہوتی ہے, اس کی جو سوچ ہوتی ہے, وہ اس کے ارد گرد کے ماحول سے, اس وقت جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے, اس وقت جو ان کے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے, اس سے متاثر ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا پہ اپنی چھاپ تو ڈالتے ہیں, لیکن وہ ایک ان کی خاص چھاپ ہوتی ہے جو کہ ان کے کانشیسنیس کو وہ ظاہر کرتی ہے. تو دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی 1945 میں, تو اس وقت جو جنریشن تھی اس کی جو یوم پیدائش ہے یا سال ہے پیدائش کا, وہ 1946 سے لے کے 1964 تک ہے. مطلب یہ وہ زمانہ ہے, اس جنریشن کو بیبی بومرز بھی کہتے ہیں, اور اس کو ایکچولی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب یہ وہ زمانہ تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں ہر طرف انقلابی تحریکیں چل رہی تھیں, جہاں قومی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں, جہاں کلونیل سسٹم جو تھا وہ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا, سلطنت برطانیہ جو تھی وہ اپنے آخری دموں پر تھی. تو اس وقت یہ حالات تھے کہ ہر قوم جو تھی وہ سامراج کے خلاف لڑ رہی تھی, اور یہ وہ وقت تھا جہاں پہ جب کولڈ وار بھی تھی, اور یہاں اس وقت سوشلسٹ جو نظریات تھے وہ بہت ہی طاقتور تھے, اور پوری دنیا میں طاقتور تھے. پوری دنیا میں لیفٹ اور رائٹ کی ایک واضح تقسیم تھی, اور لیفٹ کے جو نظریات تھے ان کے اثر سے, ان کے جذبے سے, ان کی وجہ سے جو تھے لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے, چاہے وہ چھوٹے ملک تھے, غریب ملک تھے, یا وہ بڑے بڑے ملک تھے. اسی زمانے میں سول رائٹس موومنٹ بھی ہوئی, اسی زمانے میں ویتنام وار کے خلاف بھی ایک امریکہ میں تحریک چلی. تو یہ جنریشن جو تھی اس کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کا ایکسپوجر تھا رائٹ کی سیاست سے بھی اور لیفٹ کی سیاست سے بھی, اور اس نے بھرپور اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور اسی زمانے میں بہت سے انقلابات بھی آئے, اسی زمانے میں بہت سے ملک آزاد بھی ہوئے. تو اس زمانے میں سوشلسٹ نظریات بہت طاقتور تھے. دنیا جو تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی کیونکہ کولڈ وار تھی, تو ایک طرف لیفٹ کا بلاک تھا, ایک طرف رائٹ کا بلاک تھا. سرمایہ داری نظام تھا, اس کا مقابلہ سوشلسٹ نظام یا کمیونسٹ نظام سے تھا. تو یہ جو جنریشن تھی یہ ان نظریات کے ساتھ بڑی ہوئی, اور ان نظریات کے تحت اس نے اپنا راستہ چنا, اور اسی کی وجہ سے انقلابات آئے. اس وقت سیاست جو تھی وہ نظریات کی بنیاد پہ ہوتی تھی, اور یہی ان کو ایک ایڈوانٹیج تھا اس وقت. اب جب جنریشن زی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کی جو پیدائش کے سال ہیں وہ ہیں 1996 سے لے کے 2010-11 تک کہتے ہیں. یہ وہ دور تھا 1991 میں جب سوویت یونین ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا, اور اس کے ساتھ ہی لیفٹ کی جو پوری سیاست تھی اس کا تقریباً خاتمہ ہو گیا, کیونکہ ان کے پیچھے کوئی قوت نہیں تھی. اور اس وقت نیو لبرل جو نظام تھا, نیو لبرل فلسفی تھی جس کو آزاد منڈی بھی کہتے ہیں, اس کو پوری دنیا پہ لاگو کر دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا جو کردار تھا معیشت میں, ریاست کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا شہریوں کے ساتھ, کہ ان کو تعلیم مہیا ہوگی, ان کو علاج کی سہولتیں ہوں گی, ان کو گھروں کی, اور ان کے لیے روزگار یقینی ہوگا, ان کو اپنے گھر بنا سکیں گے, اور اس طرح سے ان کو سہولیات جو تھیں وہ ملیں گی. وہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا ریاست کا, اپنے سٹیزنز کے ساتھ وہ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا, کیونکہ ہر شعبہ جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا, ہر چیز پرائیویٹائز کر دی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی زمانہ تھا جب پاکستان میں آئی پی پیز کی بنیاد رکھی گئی 1994 میں. تو اس وقت پاکستان پر جس طرح سے اس نیو لبرل سسٹم کو امپوز کیا گیا, جس طرح سے فورن انویسٹرز لائے گئے اور ان کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ کتنا پیسہ بنائیں اور کیا وہ جو کچھ مرضی ان سے کریں, ریاست ان کو گارنٹی دے گی, ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اور اسی طرح سے پورا جو نظام تھا وہ درہم برہم ہو گیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو دولت کا ارتکاز ہو رہا ہے اور بلینئرز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ غربت زیادہ ہو رہی ہے, غریب جو ہیں ان کی شرح زیادہ ہو رہی ہے, بلکہ جو مڈل کلاس ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. مڈل کلاس کے پاس کم چوائسز اویلیبل ہیں اس وقت. اس وقت جو سیاست ہے اس میں رائٹ اور لیفٹ کی کوئی تشخیص نہیں ہے. ان کو صرف جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ بس جو سیاست ہوتی ہے وہ رائٹ کی ہی ہوتی ہے, جو نظام ہے وہ سرمایہ داری نظام ہی ہے, اور یہی چلے گا رہتی دنیا تک. کیونکہ جب سوویت یونین ختم ہوا تھا اس وقت تو ایک بک بھی لکھی گئی تھی, اینڈ آف ہسٹری, کہ مطلب اب ہسٹری جو ہے, اب تاریخ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو یہ جنریشن جو ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے, اس مائنڈ سیٹ میں, مطلب ان حالات میں یہ پلی بڑی ہے. تو یہ جو پورا معاشی ڈکلائن تھا
ہر ملک میں تھا تقریباً، ایون کہ امریکہ میں بھی آپ کو اب نظر آتا ہے، اس کا ان کے ذہنوں پہ گہری چھاپ ہے۔ تو اس وقت جو حالات بن گئے ہیں کہ ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہے، تعلیم، علاج، روزگار، پانی، بجلی، ٹرانسپورٹ، گھر، ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ یہ منڈی میں رکھ دی گئی ہے ایک بکاؤ مال کی طرف، تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرید لے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس کے بغیر گزارا کرے۔ اور یہ اس وقت جو سچویشن ہے جنریشن زی یہ فیس کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کام ہوا، جب سوویت یونین ٹوٹا تو سوشلزم کے خلاف ایک بہت بڑی منظم مؤثر تحریک چلائی گئی، مختلف ملکوں میں چلائی گئی، مختلف اینگل سے چلائی گئی۔ کبھی اس کو کہا گیا کہ یہ تو مذہب کا دشمن ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ تو ٹوٹیلیٹیرین رجیم کی طرف جاتا ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ تو فیلڈ نظام ہے، اور اس طرح سے کہہ کے سوشلزم کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا کہ اب جو جنریشن ہے اس کو لگتا ہے کہ سوشلزم جو ہے اس میں کوئی امید نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، وہ تو ایک فیلڈ سسٹم ہے، اور یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جنریشن زی جو ہے، جو نوجوان ہیں اس وقت، وہ اس وقت غصے میں ہیں اور وہ مشتعل ایزیلی ہو جاتے ہیں، ان کو ایزیلی فرسٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ایزیلی موبلائز کیا جا سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو اب جب یہ کاکروچ جنتا پارٹی شروع ہوئی اور یہ جنریشن زی پارٹی جو ہے یہ لانچ کی گئی سوشل میڈیا پہ، تو بہت سے لوگ اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے مثالیں دینی شروع کر دیں، سری لنکا کی مثالیں دینی شروع کر دیں، بنگلہ دیش کی، جو وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اور پاکستان کے نوجوانوں کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ بھی اٹھو اپنے حق کے لیے، آپ بھی سڑکوں پہ نکلو۔ لیکن یہ جو تحریکیں جو خودرو ہوتی ہیں، جو غصے پہ مشتمل ہوتی ہیں، جو سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کرتی ہیں، جن کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، کوئی پرخلوص لیڈرشپ نہیں ہوتی، یہ عام طور سے نہ صرف ناکام ہوتی ہیں بلکہ یہ تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہیں معاشرے کو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بنگلہ دیش میں حکومت تو بدل گئی، سری لنکا میں حکومت تو بدل گئی، لیکن کیا نظام بدلا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے 2011 میں اگر آپ عرب سپرنگ کی آپ کہانی پڑھیں، جو کہ بہت سے عرب ملکوں میں ہوا، لیکن وہاں پہ کیا حال ہے، آپ نے دیکھا کہ وہی سسٹم، نہ صرف کہ وہی سسٹم لاگو ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، یا پھر مضبوط ہے یا پھر وہاں پہ کیوس ہے۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان جو کہ فرسٹریٹڈ ہیں، جو کہ غصے میں ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلوں کا حل کیا ہے، کہاں سے شروع کریں، وہ کبھی ایک نیریٹو کے پیچھے، کبھی دوسرے نیریٹو کے پیچھے، کبھی ایک سیاستدان کے، کبھی دوسرے سیاستدان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور ان کو کئی دفعہ سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، ان کو جھوٹے بیانیوں سے بہلایا جاتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج میسج جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے کہ اس سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ سوشل میڈیا پہ جو میمز بنتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ تحریکیں چلتی ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ اگر سڑکوں پہ نکلیں بھی تو وہ صرف تباہی اور بربادی کر سکتی ہیں، صرف ٹوٹ پھوٹ لا سکتی ہیں، وہ کوئی کنسٹرکٹیو رزلٹ ان کا نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا، جب وہاں پہ وال اسٹریٹ موومنٹ چلی تھی، وال اسٹریٹ کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل تھے، نیو یارک جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے، وہاں پہ یہ چلی، لیکن اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، صرف غصہ تھا، اس کا کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جو اس کو گائیڈ کر کے آگے کی طرف لے جاتی، تو وہ فزل آؤٹ ہو گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ بات جو ہے یہ سب سے اہم ہے، یہ لیسن ہے جو آپ سب کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں سوالات کرنے چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیوں، کیونکہ ان نوجوانوں کے پاس کوئی نظریہ نہیں تھا، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ ایک اگر کسی بھیڑ کے چھتے کو آپ ہاتھ لگا دیں نا، تو بھیڑ جو غصے میں نکلتے ہیں وہ آس پاس جو بھی ہوتا ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں، لیکن ان کا چھتا تو پھر گر ہی جاتا ہے، اس سے کوئی کنسٹرکٹیو رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ آپ سوشلزم کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ سوشلزم ہی ایک نظریہ ہے، ایک نظام ہے جو کہ معاشی نظام ہے، اس کا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ اور کسی چیز سے کوئی تعلق۔ اٹس این اکنامک سسٹم جس میں کہ برابری ہے، جس میں ایکوالٹی ہے، جس میں ہر ایک کے برابر کے رائٹس ہیں۔ یہ لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے، اور پھر اس بات پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی ہر کوئی برابر تو نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ہر کوئی برابر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر ایک کو برابر کی دسترس مل سکتی ہے، وسائل پر بھی اور اپرچونٹیز پر بھی۔ ہر ایک کو آگے جانے کا موقع جو ہے وہ برابری کی بنیاد پہ دیا جا سکتا ہے، ہر ایک کو برابری کی تعلیم دی جا سکتی ہے، علاج کی سہولیات دی جا سکتی ہیں، ان کو اپرچونٹیز دی جا سکتی ہیں جس سے کہ وہ اپنے بزنسز کھولیں یا جو بھی وہ دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ تو برابری پارٹی قائم کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس ملک میں اور اگر پاسبل ہو تو اس
دنیا میں سوشلزم کو نافذ کیا جائے۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، پڑھیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ میں تمام نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہم سے رابطہ کریں، اگر آپ کے کوئی سوال ہیں آپ پوچھیں ہم سے، ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ سیریس ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو برابری پارٹی جو ہے صرف وہی ایک پارٹی ہے جو اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل ہے، اور جو آپ کی مدد سے وہ حل جو ہے وہ لاگو بھی کر سکتی ہے۔ تو آئیں اور اس میں شامل ہوں اور ہم مل کے اس کے لیے جدوجہد کریں۔ شکریہ۔